کنٹروورسیل ویڈیو ہے، لیکن کیونکہ یہ سوالوں کو فیس ٹو فیس دیکھنا ضروری ہے تو اس وجہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. جی تمہارا اللہ مکار ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں. یہ بات جھوٹ ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکار ہے. یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن میں کہیں پر بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ مکار ہے. یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکر کرنے والوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، کہ ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ رب العالمین نے مکر کیا. پر قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکار ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات جھوٹ ہے جو یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے، اور آگے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتا ہے. ابھی شعبان بھائی نے بھی ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفت تو ڈرائیو کی جا سکتی ہے، اللہ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ رب العالمین کا نام نہیں نکالا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین آئے گا قیامت کے دن، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جائی ہے. یا اللہ رب العالمین کی صفتوں میں سے یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غصہ کرتا ہے، غضب اللہ. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ غاضب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں مکار یا ماکر نہیں کہا گیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مکر کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. پر یہ جو صفت مکر ہے، کیا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ مکر کرنا کیا کوئی عیب کی بات ہے؟ یا مکر کرنا کیا کوئی کمال ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو صفتیں ہوتی ہیں نا وہ تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں صفت کمال، اور ایک ہوتی ہیں صفت نقص. صفت کمال کا مطلب ایسی صفت جو ہر حال میں اچھی ہوتی ہے. جیسے حیات ہے، حیات ایک ایسی صفت ہے جو ہر حال میں اچھی صفت ہے. تو جو صفت ہر حال میں اچھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے گا. جیسے حیات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. علم اچھی صفت ہے، ہر حال میں اچھی ہوتی ہے، تو علم کی صفت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. قدرت ہر حال میں اچھی صفت ہے، تو قدرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. تو وہ صفتیں جو ہر حال میں کمال ہوتی ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. کچھ صفتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر حال میں نقص ہوتی ہیں، عیب ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہے. تو جو عیب والی صفتیں ہوتی ہیں ہر حال میں ان صفتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں نہیں کی جائے گی، یعنی ہر حال میں اس کی نفی کی جائے گی. جیسے جہل نہ جاننا، جہالت، یہ ایک عیب کی بات ہے. ہر حال میں جہالت ایک معیوب چیز ہے، تو اس کی صفت کسی بھی حال میں اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی اس کی نسبت. ایسے ہی عجز، کسی چیز سے عاجز ہو جانا، نہ کر پانا، جو قدرت کی ضد ہے، تو عجز ہر حال میں ایک بری چیز ہے، تو اس کی نسبت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. موت ہے، مرنا، نسیان، بھول جانا، یہ وہ صفتیں ہیں جو ہر حال میں عیب ہوتی ہیں، معیوب ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، تو ان کی نسبت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. دو صفتیں ہو گئی. ایک صفت جو ہر حال میں کمال ہوتی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی. دوسری قسم کی صفتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر حال میں نقص ہوتی ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. تیسری قسم کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں نا جو بعض حال میں کمال ہوتی ہیں اور بعض حال میں نقص ہوتی ہیں. تو ایسی صفتیں جو بعض حال میں کمال ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں تو وہ کمال ہوتی ہیں پر بعض صورتوں میں وہ عیب بن جاتی ہے، ایسی صفتوں کی نسبت مطلق اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان صفتوں کا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہی غلط ہے، مطلق بغیر کسی قید کے ایسے ہی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہے. نہ ہی اس کی نفی کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جائے گا، اس میں ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. اور ڈیٹیل میں جاننے کے بعد جس حالت میں وہ صفت کمال ہے اس حالت میں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، اور جس حالت میں وہ صفت نقص ہے اس حالت میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. یہ اصول ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں قید یا مکر، اس کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی تو کس حالت میں کی گئی؟ اچھا، مکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکر کا معنی ہوتا ہے التوسل بالاسباب الخفیہ، خفیہ طریقے سے کسی اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا، ہے نا، خفیہ طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا، اس طرح کی وہ نقصان اس کو اچانک آ کر کے پکڑ لے، سازش کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں پر بھی مکر کی صفت آئی ہے، یا مکر ہی کے معنی میں ایک لفظ ہے قید جو سازش کے معنی میں آتا ہے، وہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت نہیں کی گئی ہے،
بلکہ مکر کرنے والوں کے جواب میں اللہ رب العالمین کی طرف مکر کی نسبت کی گئی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا کہ لوگوں نے ایک سازش کی اور ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ایک سازش کی. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا یہ بھی ایک سازش کرتے رہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک سازش کی ہے نا. یمکرون ویمکر اللہ وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ مکر یا اسی طرح سے قید کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہے یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین کہ وہ بھی مکر کرتے رہے اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت نہیں کی گئی. اللہ کی طرف مکر کی نسبت کی گئی ہے کہ اللہ نے مکر کرنے والوں کے خلاف مکر کیا. اب ہم نے جو قاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ کچھ صفتیں وہ ہوتی ہے نا جو بعض حالت میں عیب ہوتی ہیں بعض حالت میں کمال ہوتی ہیں. کوئی آدمی جو آپ کا خیر خواہ ہے آپ کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے آپ اس کے خلاف سازش کریں یہ بری چیز ہے. آپ کے خیر خواہ کے ساتھ جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے آپ اس کے خلاف سازش کریں تب تو ایسے شخص کے خلاف سازش کرنا بری چیز ہے. اس کو خیانت کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں کہیں پر بھی خیانت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آئی ہے. پر ایک بندہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کر رہا ہے آپ اس کے خلاف سازش کریں اور اس کے نقصان کو اس سے الٹا اسی پر لوٹا دیں تو سازش کرنے والے کے خلاف سازش کرنا یہ عیب نہیں ہے یہ کمال ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھائی کچھ صفتیں تو ہر حال میں کمال ہوتی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی. کچھ صفتیں ہر حال میں عیب ہوتی ہیں ان کی نسبت کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. پر کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض حالت میں عیب ہوتی ہیں بعض حالت میں کمال ہوتی ہیں تو وہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی طرف حالت کمال میں تو منسوب کی جائیں گی حالت عیب میں منسوب نہیں کی جائیں گی. مکر انہی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کے خلاف سازش اور مکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کن کے خلاف مکر کرتا ہے اللہ ان کے خلاف مکر کرتا ہے جو آلریڈی مکر کر رہے ہوں ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کذالک کدنا لیوسف اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے مکر کیا یعنی یوسف کے بھائی یوسف کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو کنویں میں پھینک کر کے چلے گئے تھے. دشمن تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی موت تک کی پلاننگ بنا لی. تو جو دشمن آپ کی جان لینا چاہتا ہو اس کے خلاف اگر آپ سازش کریں تو ایسی حالت میں سازش کرنا ایسے لوگوں کے خلاف یہ عیب کی بات نہیں ہے یہ تو کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اسی کی سازش اس پر پلٹنے پر قادر ہیں. کون سا دنیا کا ذہین آدمی یہ بول سکتا ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ آپ نے ایک ایسے آدمی کو اپنی سازش کا شکار بنایا جو آپ کا خیرخواہ تھا آپ کا دوست تھا تب تو یہ بری بات ہے. پر آپ کا ایک دشمن جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کی سازش کو اس کے اوپر پلٹ دینا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف پلٹ دیا. تو جب کسی مکر کرنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے اللہ کا مکر مخلوق کے مکر کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مکر ایک صفت ثابت ہے لیکن کب ثابت ہے؟ مقابلے میں. مکر جیسے استہزاء اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو استہزاء کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. جو آپ کے ساتھ استہزاء نہیں کر رہا اس کے ساتھ استہزاء کرنا برا ہے لیکن جو آپ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اس کے استہزاء کو اسی پر پلٹا دینا یہ بری چیز نہیں ہے. ایسے ہی قید کا معاملہ ہے مکر کا معاملہ ہے سازش کا معاملہ ہے کہ جو شخص آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو اس کے خلاف سازش کرنا یہ بری بات نہیں ہے. ایسے سازش کرنے والے کو آپ مکار نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مکار نہیں ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک صفت مکر ثابت ہے پر وہ صفت مکر کس صورت میں ثابت ہے؟ اس صورت میں ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین مکر کرنے والوں کے خلاف مکر کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت تو کی گئی خیانت کی نسبت نہیں کی گئی. ہاں خیانت کی نسبت اسی طرح خدا ہے نا دھوکہ دینا اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خدا کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن مجید میں کہا ہے دھوکے کی نسبت کی یخادعون اللہ وهو خادعهم کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے نا. ایسی بہت ساری کچھ صفتیں آپ کو ملیں گی جن کی نسبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے کے خلاف سازش نہیں کرتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. پھر سازش کرنے والوں کے خلاف اللہ رب العالمین اس سے زبردست سازش کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین عاجز نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے خلاف سازش کریں اور اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کے سامنے ہار جائے. اللہ غالب ہے
اللہ عزیز ہے، اللہ قوت والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے خلاف سازش کرتا ہے اللہ اس کی سازش کو اسی کے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ آپ بتائیں کیا یہ عیب کی بات ہے؟ یہ تو حمد کی بات ہے، یہ تو مدح ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کمال ہے کہ اللہ رب العالمین سازشوں سے، اور ایمان والے بندوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے کہ ایمان والے بندے یہ سمجھے کہ جب لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سے ڈرو مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین سازش کرنے والا ہے۔ ساری پلاننگ کرنے والوں کی پلاننگ تمہارے سامنے فیل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ سے بہتر پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بہتر مکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مکر کرنے والوں کے خلاف مکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت کمال ہے، یہ صفت عیب نہیں ہے۔ تو نارمل یہ کہہ دینا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، پہلی بات یہ جھوٹ ہے، ایسے علل اطلاق نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مکر کرنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایسے نہیں کہا ہے بغیر کسی قید کے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی مکر کی نسبت اپنی طرف کی ہے وہاں مکر کرنے والوں کے خلاف اللہ مکر کرتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام مکار نہیں ہے، یہ جو پہلا جملہ ہی جھوٹا ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ مکار ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین صفت مکر سے بعض حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف صفت مکر منسوب کی جا سکتی، پر مکر اللہ رب العالمین کا مکار اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹ ہے۔ اور جس حالت میں مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، قوت والا ہے، دشمنوں کی سازشوں سے مکر سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دشمنوں کے مکر کو، سازشوں کو ان کی طرف پلٹ دے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جیل میں ڈالنا، ان کو کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو ان کے لیے عزیز مصر کے گھر تک پہنچنے کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جیل میں ڈال دیا، اس جیل سے وہ بادشاہی کے تخت تک پہنچ گئے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ حضرت یوسف کے دشمن ان کے لیے الگ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو الٹا انہی کے اوپر پلٹا دیا۔ کل کو جو سازش کر رہے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم کو معاف کر دیں۔ عزیز مصر کی بیوی اور مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں، آخر میں جا کر کے انہوں نے بادشاہ کے سامنے اعتراف کیا کہ یہ تو فرشتے جیسا انسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ باقی بعض علماء نے جواب یہ بھی دیا ہے نا کہ یہ جو یہ تقابل والا لفظ ہے کہ بعض مرتبہ تقابل میں، یہ بھی ایک جواب ہے، حالانکہ ایک جواب کافی ہوگا۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی لفظ تقابل میں بول دیا جاتا ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، یہ تقابل والا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں ایک لفظ، ایک شعر کہا جاتا ہے الا لا یجہل احد علینا ونجہل فوق جہل الجاہلین، کہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت نہ کرے۔ شاعر کہہ رہا ہے الا لا یجہل احد علینا، ہمارے ساتھ کوئی جہالت نہ کرے، فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو ہم جاہلوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر کے جہالت کریں گے۔ تو جو آپ کے ساتھ جہالت کرتا ہے نا، اس کو جب اس کی جہالت کا جواب دیں تو وہ آپ کی طرف سے جہالت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ جہالت کے مقابلے میں آپ کا یہ رد عمل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی شاعر نے جہل کہہ دیا ہے کہ الا لا یجہل احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ تقابل لفظی ہے، ایک لفظ کو ان کے مقابلے میں جو مکر کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اس کو مکر کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مکر نہیں ہے، یہ تو مکر کا جواب ہے۔ تو ایک جواب علماء نے بھی دیا، لیکن میرے خیال سے پہلا جواب جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں یہی کہہ رہا تھا سرفراز نے جو دوسرا جواب دیا نا، تو وہی میرے ذہن میں بات تھی کہ وہ جو عوام الناس ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سہل ہے وہ چیز کہ لفظ تو بولا جاتا ہے لیکن اس کی دوسری حقیقت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ کا ظاہر نہیں مراد ہوتا۔ جیسے ایک اور چیز ہے نا، جواب میں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یعنی عوام کو سمجھنے کے لیے عوامی چیز میں، جیسے اگر مارنا پیٹنا مطلقاً یہ کوئی ٹھیک صفت نہیں ہے، مارنا کسی کو مطلقاً نہیں ٹھیک بات ہے، لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں تم کو ماروں گا، آپ نے جواب میں کہا میں بھی ماروں گا، مارو گے تو ماروں گا، اب مطلق یہ مارنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب تقابل میں آ گیا، جواب الجواب کے طور پہ آیا، تو ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے قصاصاً۔ ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے کوئی مثال دیا نا مکر کی سرفراز بھائی نے، تو اب مکر کا ایک طرف سے صدور ہو رہا ہے کہ بھئی وہ مکر کرتا سازش۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سازش کیا ہے، بچ بچا کر کسی کے خلاف کوئی کام کرنا، وہ جان نہ پائے اور چپکے ایسا کر لوں کہ اس کے خلاف معاملہ الٹا۔ اب اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کو ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ پلٹایا کہ اگر تم مکر کرنے والے ہو تو اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب یہ مکر تقابل میں ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کے ہاں کچھ اور ہے اور بندے کے ہاں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہ تقابل والا عوام الناس کے لیے
تھوڑا زیادہ قابل فہم تھا، میں اسی کی تائید کرنا چاہ رہا تھا. اچھا تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ کہوں گا تو سرفراز بھائی نے وہ دوسرا پہلو بیان بھی کر دیا، تو میں اس لیے ہٹ گیا کہ ضرورت اس کی رہ نہیں گئی تھی. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر، یہ جو لوگ اس میں بلنڈر کرتے ہیں، کیا بلنڈر کر رہے ہیں؟ انہیں مکر کے بارے میں کہاں سے پتا چلا؟ قرآن سے ہی تو پتا چلا نا. یہ جو لوگ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں، کہاں سے ان کو سوال کہاں سے آیا؟ ان کے پاس قرآن سے ہی تو آیا نا. تو یہاں قرآن سے جس قرآن میں بات دی گئی ہے وہاں اس میں اور بھی تفصیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو مکر کے تعلق سے؟ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 60 اور سورہ روم میں سورہ 30 آیت نمبر 27، دو جگہوں پر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہے سب سے اعلیٰ بیان. سب سے اعلیٰ بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے شیخ سرفراز بتا رہے تھے کہ کچھ صفت کمال ہوتی ہیں، تو جو کمال والی صفتیں ہیں وہ اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جو کچھ صفتیں عیب ہوتی ہیں تو وہ عیب والی جو صفتیں ہیں کہ کوئی جیسے سونا، بھولنا، کوئی چیز نہیں کر پانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں ہے. لیکن جو چیزوں کے اندر دونوں معنی ممکن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو پھر کیا ہے؟ صرف اچھی میننگ لی جائے گی. جیسے مکر کے تعلق سے اس میں دونوں میننگ کا چانس ہے، اس میں دونوں میننگ کا چانس ہے، صرف اچھی میننگ لی جائے گی. جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے جو شیخ ابن القیم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکر میں کیا چیز ہے جو غلط ہوتی ہے؟ جو غلط مکر میں کیا چیز غلط ہوتی ہے؟ اس میں غلط چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ظلم کسی پہ کیا جا رہا ہے اور اگر کذب، جھوٹ اگر کا معاملہ ہے، بولے یہ ہے اس کے اندر جو غلط ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو اللہ کسی پہ ظلم تو کرتا نہیں ہے. تو بے حق و عدل، حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انصاف کے طور پر کرتا ہے. اسی تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جب اللہ کرتا ہے ان کے جواب میں تو کانت عدلن، یہ تو انصاف ہوتا ہے. ہاں یہ تو انصاف ہوتا ہے. اور اسی چیز کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کہا کہ آپ دیکھ لو یہ چیز جواب کے طور پر آتی ہے، یعنی یہ چیز ایسے ہی جنرل طور پہ نہیں ذکر ہے، جواب کے طور پر ذکر ہوتی ہے. اب ان کے لیے کچھ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ بتاؤ اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے، جو یہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں تمہارے سٹینڈرڈ کے حساب سے کیا ڈسیپشن ہر حال میں صرف برا ہی ہوتا ہے؟ ہر حال میں صرف برا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جنگ کے اندر کوئی جنگی آپریشن ہے تو اس کے اندر اگر ساری چیزیں پہلے سے ڈکلیئر نہیں کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک دھوکے کا اینگل ہوتا ہے، تو کیا آپ ہر ڈسیپشن کو برائی بولتے ہو؟ میں ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جو لوگ اس ٹائپ کے الزامات لگاتے ہیں اور ادھوری بات بتاتے ہیں. جو پوری بات بتاؤ نا، اگر بتانا ہے تو پوری بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے اسلام میں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے، غنی عن العالمین ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ناانصافی نہیں کرتا. ساری چیزیں لاؤ. اگر انصاف چاہتے ہو، اگر تم بتاؤ، چاہے پورا پکچر رکھو نا سامنے. تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پولیس کبھی کبھار انڈر کور آپریشنز کرتی ہے کرائم کو روکنے کے لیے، تو کیا یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی کیا سارے ڈسیپشن کو غلط بولتے ہیں؟ تو پھر یہ جنگ کے اندر جو ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے. پولیس بھی اگر انڈر کور آپریشن کوئی کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. کبھی کبھار ہیومینیٹیرین ایفرٹس جو ہوتے ہیں تاکہ مدد پہنچائی جا سکے مستحق لوگوں تک جو وار زونز میں ہے، تو کچھ ایک ڈسیپشن کے ذریعے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچا دی جاتی ہے. پھر یہ بھی تم غلط بولتے ہو، نہیں ڈسیپشن نہیں کرو، اوپنلی ڈکلیئر کرو تاکہ سامنے والا کوئی ظالم ہو، کوئی روکنا چاہتا ہے کہ بھائی ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچے نہیں لوگوں تک، تو تم اس طرح سے سیدھے سادے بن کے جاؤ. تو ہم یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ اس طرح کی بات پوچھتے ہیں. اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم جو میجرز ہوتے ہیں کہ مان لو کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ ڈسیپشن کے ذریعے تاکہ لوگوں کی ماس کیجولٹیز نہ ہو، تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے، اس طرح سے بعض چیز کیے جاتے ہیں. ہیکرز جو ہوتے ہیں ان سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کبھی ہنی پاٹ ٹریپس ہوتے ہیں جو ایک ٹائپ کا ڈسیپشن ہوتا ہے اس کے اندر. تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں ڈسیپشن تو غلط ہی ہے تو پھر ہیکرز کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے. مطلب یہ ساری چیز کو بھی غلط بولنا ہوگا، یعنی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھار جو ڈپلومیسی کے نام میں ہوتی ہے، جس کے اندر ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی اور مس ڈائریکشن کے ذریعے نیگوشیشنز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ٹینشن ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو بھی غلط کہیں گے. اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ایک اور ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں جو قرآن میں ملتا ہے وہ ہے استہزاء. ساتھ میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سوال کا جواب کیونکہ سیم آنسر ہے. استہزاء کے اندر یعنی مذاق اڑانا.
تو مذاق اڑانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بات ذکر ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. کن کا؟ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اب یہ جو مذاق اڑانے کی بات ہے تو اس کے تعلق سے ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھار پولیٹیکل سٹائر بھی ہوتا ہے. یہ دنیاوی طور پہ، ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دے رہے ہیں، ہم صرف استہزاء کے دنیاوی استعمال، یعنی کہ جو موکنگ ہوتا ہے، بھئی کبھی بری چیز کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، بری چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پولیٹیکل سٹائر کے طور پر کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں، اپریسو سسٹمز ہوتے ہیں، انجسٹ پریکٹسز ہوتی ہے، یا آج کل جیسے سٹینڈ اپ کامیڈیز ہوتی ہے، کچھ سپرسٹیشنز، وہم اور اس کے خلاف. تو اب یہاں پہ مطلب ہم دیکھیں پھر ان کو ایک سٹینڈرڈ ان کا کلیئر کرنا چاہیے، پھر تو وہ سب کو غلط بول رہے ہیں. اور کبھی ایسا دیکھو کہ کوئی جج ہے جو مان لو کہ کوئی کرمنل ہے، اس کو کسی طرح سے ایک چیز واضح نہ کر کے، اوپن نہ کر کے، پھر وہ کرمنل کو پکڑتا ہے، اس کو ایکسپوز کرتا ہے، غلط جو جھوٹے بیانات کے ذریعے، فالس ایویڈنس کے ذریعے غلط نتیجے کی طرف کورٹ کو لے جانا چاہتا ہے. اب جج انصاف کی طرف لے آتا ہے، تو کیا یہ لوگ اس ساری چیزوں کو ٹوٹل غلط کہیں گے؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے. مین جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے، اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل نہیں. یہ جو جی استہزاء والی بات ہے، استہزاء جی والی جو بات ہے، اس میں قرآن پاک میں دیکھیں گے تو مختلف آیتیں اس طرح ہیں کہ ذوقوا بما کنتم تستہزئون، چکھو. جہنم کے عذاب کے بارے میں چکھنے کا لفظ ہے، یا ان کو خوشخبری دے دو. اب یہ خوشخبری دے دو جہنم کے عذاب کی، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خوشخبری تو ہے نہیں. یا چکھو جو تم لوگ کرتے تھے، تو چکھنے کا لفظ ہے. ظاہر سی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے پانا ہے یا ان کا استہزاء ہے. بھئی دنیا کے اندر وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے مومنوں کا، تو اب ان کا مذاق اڑایا جا رہا، کہا جا رہا ہے چکھو، یا کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو، یا کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ہلاکت کی کیوں دعا کرتے ہو، بہت ساری ہلاکتوں کی دعا کرو. تو اس طرح تو میدان محشر کے حوالے سے قرآن پاک میں بتایا بھی گیا ہے. استہزاء کا یہ معنی بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بھی اللہ کا استہزاء ہے کیا وہ ہے جو بندوں کا ہے وہ الگ ہے. اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں.